السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک المناک سانحہ جو رونما ہوا ہے چارسدہ کے اندر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن ہے اور کے پی کے کا جو حالات ہیں یا لوگ جو ہے وہ سوگ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالم دین جن کو شہید کیا ہے یہ بڑے بے ضرر اور اصلاح پسند شخص تھے، اور ان کی شخصیت اور ان کی ذات، ان کے علمی مقام اور ان کے اخلاق ہر ایک آدمی چاہے وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے اس کے معترف ہیں۔ تو جب یہ سانحہ اس دھرتی پر رونما ہوا کہ ایک مدرس آدمی، مبلغ آدمی اور علم حدیث کا پائے کا عالم اس کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ایک عام آدمی اس دھرتی پر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ کر کیا ہوگا جہاد کے نام پر کہ ہم اس کو مار کے جنت چلے جائیں گے، ہم اس کو قتل کر کے اعلیٰ مقام پالیں گے، یا پتہ نہیں ان کی سوچ کیا تھی۔ لیکن قرآن و حدیث کے تعلیمات کو سمجھنے والے اور قرآن و حدیث کو ماننے والے وہ تو اس چیز کو یا اس قسم کے کسی بھی قسم کا اس طرح بے دردی سے قتل ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو یہ تو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، معاشرت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا اسی طرح جان لے لینا۔ تو کہنے کو تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن حضرت کی جو زندگی تھی شروع سے سب کے سامنے آئینے کی طرح ہے، اور شروع ہی سے وہ مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق رہا، اور اکوڑا خٹک جو بہت بڑا ایک ادارہ ہے جس کو دارالعلوم ثانی کہتے ہیں، ان کے شیخ الحدیث تھے، اور ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے پوری دنیا میں موجود ہے، اور روزانہ کے حساب سے وہ ہزاروں طلباء کو درس حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت تھی اور انعام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز کیا، جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اللہ سے دعا کی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ یہ بار بار آپ نے فرمایا اللہ کہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ تو مومن کی جو ہے نا تمنا ہے اور آرزو ہے کہ شہادت کی موت ملے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح علماء کرام کی ایک لڑی ہے، اگر ہم دیکھتے جائے پیچھے ماضی کی طرف، تو اس طرح کے پائے کے جو علماء ہیں، اس طرح جو نامور علماء ہے، مقام رکھنے والے علماء ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مفتی یوسف لدھوانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عتیق الرحمن شہید، اور اسی طرح اسلم شیخ پوری، مفتی جمیل الرحمن، اسی طرح جامعہ فاروقیہ کے 5 علماء مفتیان اکٹھے ایک ہی موقع پر اس کو ٹارگٹ کیا تھا۔ پھر چلتے آؤ دیگر بہت سارے علماء شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کے پی کے اندر حال ہی میں دیکھے مولانا حامد الحق صاحب کو، اور ان کے والد مولانا سمیع الحق صاحب کو، اور اسی طرح کچھ اور علماء کو پشاور میں نشانہ بنایا اور راستے سے ہٹایا، اور آخر میں یہ پرسوں جو مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو جو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے عوام اور خواص سب کے ذہنوں میں کہ آخر ایک طبقے کے علماء کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آخر
آج تک ان کے جو قاتل ہے وہ گرفتار کیوں نہیں ہو سکے؟ اور اگر اس ملک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کسی سیاسی لیڈر پر یا کسی اور کچھ عرصہ پہلے ایک ٹک ٹاکر تھا، اس پر حملہ، اس کے قاتل گرفتار ہوئے، باقیوں کے گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے قاتل گرفتار نہیں ہو رہے۔ یہ بھی ایک علمیہ ہے اور ایک سوال ہے۔ دوسری طرف علماء کرام کو بھی چاہیے کہ علماء کرام اپنی سیکورٹی کا انتظام، تحفظ کا انتظام خود کرے۔ یہ کچھ کوتاہیاں علماء کرام کی بھی ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، ان کو اپنا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا عوام کے نظروں میں کتنا بڑا ہوں اور عوام کتنی اہمیت دیتے ہیں مجھے، تو شاید اس وجہ سے وہ اپنا خیال نہیں یا احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال مدارس والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس طرح کے پایا کے علماء کی سیکورٹی کا، تحفظ کا انتظام خود کرے، گورنمنٹ پر باور نہ کرے، ورنہ گورنمنٹ ان کو سیکورٹی دینے کی موڈ میں ہے، بلکہ وہ تو اپنے پروٹوکول میں اور اپنے نخر و تماشوں اور عیش و عشرت میں مصروف ہے، اور ان کو کیا خیال کہ علماء کیا، مدارس کیا، مساجد کیا، اور یہ باقاعدہ ایک منظم سازش ہے کہ علماء کرام کو بدنام کیا جائے، علماء کرام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور جب علماء کو بدنام کیا جائے گا، یہ نہیں رہیں گے تو دین اسلام بھی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کا بیڑا اٹھایا ہے، اسلام کو سہارا دیا ہے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اگر کام ہو رہا ہے، تو مدارس کی سطح پر یہی علماء کرام کر رہے ہیں، مساجد کی سطح پر یہی علماء کرام کر رہے ہیں۔ اس لیے عالم کفر اور باطل قوتوں کی نظروں میں یہ کٹک رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اسلام پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو بدنام کیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں، کالجز کے اندر دیکھیں، اسلام کا نام و نشان نہیں مل رہا، بلکہ حال ہی میں ہمارے جو ابٹباد یونیورسٹی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، حال ہی کا پروگرام ہے، اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، مزاحمت کی اور ہر کوشش کی، اس کے باوجود وہاں وہ شو ان کا باقاعدہ اختتام کو پہنچا، اور مخلوط ایک نظام جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے، تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ کون سی طاقت تھی اور کون سی قوت تھی پیچھے کہ انہوں نے بہرحال وہ پروگرام وہاں پر وہ جو شو تھی وہ کرنے دیا، ان کو پروٹوکول دیا، ان کو تحفظ دیا، اور علماء کرام یا جو لوگ مخالف تھے وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ باقاعدہ ایک سوچ ہے، ایک قوت ہے کہ وہ اس ملک کے اندر سیکولرزم کو پروان چڑھائیں اور اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو وہ ختم کرنے پہ درپے ہے۔ تو اس لیے جب تک علماء کرام اس ملک کے اندر ہے، مدرسہ ہے، مساجد ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن صدمہ بڑا ہوتا ہے جب اس طرح کے عالم ہم سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ اس لیے ہمیں سبق لینا چاہیے، علماء کو بھی اور عوام کو بھی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ خود تحفظ کا اہتمام کرے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ بھائی یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہے، ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے، نبی علیہ السلام سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اس طبقے کو اگر ہم بدنام کر دیں گے تو ہمارا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، اور علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر کے شانہ بشانہ چلنا ہے، نہیں تو کل کسی اور عالم دین کی شہادت کا انتظار کرو، کسی اور پرسنالٹی کی شہادت کا انتظار کرو۔ اگر ہم ایسے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں، یہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا پہ، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے گورنمنٹ بھی میدان میں آئے گی، ادارے بھی آئیں گے، اور آخر میں اداروں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی عرض کروں گا کہ باقی اگر کوئی معاملہ یا مسئلہ ہوتا ہے، قاتل فی الفور گرفتار ہو جاتے ہیں،
تو اس شہید کی لہو پکار رہی ہے کہ میرے قاتل کہاں ہیں، ان کو گرفتار کر دینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلد از جلد گرفتار ہو، نہیں تو مذہبی طبقہ اس وقت کافی اضطراب کی حالت میں ہے، تو پھر احتجاج کی کال دے، ہڑتال کی کال دے، تو پہلے اس سے کہ حالات کسی اور طرف چلے جائے، قاتلوں کو گرفتار کر دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔